اہل مغرب کا جو تصور ہے وہ اسلام کو متون کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں بالخصوص مغرب میں جو پاکستان کے مسلمان ہیں ان کو بھی متون کیا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں یہ جو ان کو کہتے ہیں سیٹل میریجز، یہ جو طے شدہ تمہارے والدین شادیاں کراتے ہیں یہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں. تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ مسلمانوں میں بھی جو مسلمان مغرب میں آباد ہیں ان میں یہ تصور دے رہے ہیں کہ لو میریجز ہونی چاہیے، محبت کی شادیاں ہونی چاہیے تاکہ یہ شادیاں ہمیشہ قائم و دائم رہیں. میں ایک دفعہ برطانیہ میں تھا تو برطانوی ہائی کمیشن نے پاکستان سے بہت سارے اسکالر اور علماء کو بلایا ہوا تھا. وہ یہی بات برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کو باور کرانا چاہتے تھے کہ یہ شادیاں پسند کی ہونی چاہیے، یہ فیملی کی جو باقاعدہ ارینج میریجز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اتفاق سے ایک نشست میں انہوں نے مجھے بھی بلا لیا کسی حوالے سے، تو میں نے ان سے کہا دیکھو یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ محبت کی شادیاں، یہ تمہارے ہاں محبت کی شادیاں نہیں ہوتی بلکہ جوڑے کئی مہینوں نہیں کئی سالوں تک اکٹھے رہتے ہیں. معاذ اللہ، خدا ہمیں اس ماحول سے بچائے، ہماری نسلوں کو اس سے بچائے، یہ حیوانی زندگی سے ہمیں بچائے. اس کے بعد شادی ہوتی ہے، اس کے باوجود تمہارے ہاں طلاق کا تناسب 70 سے 80% ہے. تم بتاؤ کہ تمہارا یہ طرز معاشرت اگر یہ فی الواقع انسانی فطرت کے مطابق ہوتا تو تمہیں اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں ہوتا. ہماری وہ شادیاں جس میں ہمارے سارے کنبہ قبیلہ، ہماری فیملی، ہمارے والدین بہن بھائی شامل ہوتے ہیں، اس میں طلاق کا تناسب مغربی دنیا میں بھی 30% سے زیادہ نہیں ہے. تم بتاؤ آخر کہ تمہارا طرز معاشرت زیادہ اچھا ہے یا ہمارا اچھا ہے؟ میں نے ان سے ایک بنیادی بات یہ عرض کی کہ دیکھیں بنیادی رشتہ مرد اور عورت کا ہے، لڑکی اور لڑکے کا رشتہ بنیاد طور پہ ان دو کا ہوتا ہے. لیکن دیکھو میں نے کہا یہ جو عمارتیں ہیں یہ ساری ان عمارتوں کی جان کیا چیز ہے؟ یہ عمارت کیوں کھڑی ہے؟ یہ کھڑی ہے سریے پہ جو آئرن فریم ورک ہے، اس نے اس ساری عمارت کو، ساری عمارتیں آر سی سی کی ساری عمارتوں کی جان کیا چیز ہے؟ آئرن فریم ورک ہے جس نے اس ساری عمارت کو کھڑا کیا ہوا ہے. سینکڑوں افراد اس کے اوپر موجود ہیں مگر یہ نیچے نہیں آ رہی ہے. مگر تعلق تو اصل میں پہلے سریے کا جڑا تھا، لیکن سریے کے تعلق کو مضبوط سیمنٹ نے، ریت نے، کرش نے، پانی نے مل کر کے اس کو تھاما ہوا ہے. میں اس لوہے سے کوئی رشتہ نہیں جڑ سکتا، اس پر کوئی بلڈنگ قائم نہیں ہو سکتی. میں نے کہا جس طرح یہ بلڈنگیں مضبوط ہوتی ہیں ان چیزوں سے، اس طرح جب دو فرد کے درمیان رشتہ قائم ہوتا ہے سارا کنبہ قبیلہ ساتھ جڑ جاتا ہے. اس کنبے قبیلے کی حیثیت یہی اسی بجری، اسی سیمنٹ اور اسی پانی اور ریت کی سی ہے. کہیں بھی اختلاف پیدا ہو گیا دو افراد میں سارا کنبہ قبیلہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. دو افراد نہیں ہلتے، سارا کنبہ قبیلہ ہل جاتا ہے، سارے شامل ہو جاتے ہیں، طلاقیں کم ہوتی ہیں. تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی، تم نے جو طرز معاشرت قائم کیا اس کے نتیجے میں حرامی اولاد کے علاوہ حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس لیے اسلام کا جو نظام ہے یہ نہایتی پاکیزہ ہے. آج اہل مغرب ہم پر رش کر دیں، کاش کہ مسلمانوں کا سا ایسا خاندانی نظام اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا. اس دین کے جو اعلیٰ ترین اصول اور ضابطے ہیں اللہ ہر شعبہ زندگی میں ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.